ہم سب کو نیند پیاری ہے، مگر ہمیں اپنی نیند کے بارے میں سوچنا ہے کہ رات میں دعا کرنے کی ہم میں صلاحیت ہو، جسے ہم دریافت کریں گے۔ روحانی مقاموں میں داخل ہونا اور خدا کے ساتھ گہرا وفادارانہ تعلق، یہ تمام چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، مگر اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی نیند پر اختیار رکھنا ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں پیور گولڈ پر۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیزوں، میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس، پیور گولڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم دعا کے موضوع پر بات کریں گے، مگر ایک مختلف زاویے سے۔ اگر خدا کے ساتھ آپ کی دعائیہ زندگی میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں شاید آپ عجیب محسوس کریں اور آپ کہیں کہ پاسٹر سٹیون، میں اکثر دعا میں ایک خاص مقام پر پھنس جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جلال کے مقام کے مختلف درجات ہوتے ہیں جن تک رسائی ہو سکتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں پھنس جاتا ہوں۔ تو آج آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں اور اب آپ تازہ مکاشفہ پائیں گے جو دعا کے اعلیٰ زاویوں میں داخل ہونے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے لیے ہم کلام کے کچھ حوالوں کو دیکھیں گے اور پھر اپنی زندگیوں پر ان کا اطلاق کریں گے، اور ہم جانتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ بڑے ڈرامائی انداز میں کام کرتے ہیں۔ تو آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب، اور یہ ایسا باب ہے جو ہمیں آخری دور میں کلیسیا کے کردار کی اندرونی باتیں بتاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں ہمیں اپنی دعائیہ زندگی میں پوری طرح ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پولس رسول کیا کہتا ہے۔ 5ویں باب کی پہلی آیت، مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یوں لکھا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر یہ ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4 آیت میں یوں لکھا ہے، غور کریں، لیکن تم جہاں بھی ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور کہیں یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے، لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آن پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، خدا کا شکر ہو کہ ہم نجات یافتہ ہیں، یسوع کے خون کے وسیلے دھوئے گئے ہیں اور ہم نور کے فرزند ہیں۔ اب 6 آیت شاندار ہے۔ پس اوروں کی طرح اب یہاں پر وہ کچھ چیزوں کی وضاحت کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے جو اس نے پہلے تھسلنیکے کی کلیسیا کو لکھی۔ پس اوروں کی طرح یہاں پر لکھا ہے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ اب پولس یہاں کہتا ہے کہ جاگتے رہیں اور ہوشیار رہیں، اور یہ دعا کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ لوگوں نے دعائیہ جگہیں بنا رکھی تھیں جہاں وہ دن کے وقت جاتے اور خاص طور پر رات کے وقت جاتے۔ انہوں نے رات کے لیے دعائیہ مقام بنائے تھے، اور رات کے وقت آپ کو خبردار رہنا ہوتا ہے کیونکہ اکثر دشمن رات کو حملہ کرتا ہے جب آپ شاید کمزور ہوتے ہیں یا شاید بہت کم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہوشیار رہنا ہے، خاص طور پر دعا میں جب رات کو ہم دعا کرتے ہیں۔ پس اوروں کی طرح سو نہ رہے۔ اب میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کے دل بہت بابرکت ہیں، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاسٹر سٹیون میں 8-9 گھنٹے اور بعض اوقات 12 گھنٹے کی نیند پوری کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے سمجھ آتی ہے 12 گھنٹے کون سو سکتا ہے، مگر میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں جو اتنا سو سکتے ہیں، مگر سب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیں میں 8 گھنٹے سوتا ہوں اور اس کے بعد میں کام کر سکتا ہوں، مگر میرا یہ ایمان ہے کہ مسا میں ایک ایسا مقام
فرماتا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند میں ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں آپ فضل حاصل کرتے ہیں، جس طرح سے پولس رسول نے دریافت کیا کہ آپ نیند کے معمول کو تبدیل کر سکتے ہیں، کہ آپ کے پاس کون سا دعا کا وقت موجود ہے، حتیٰ کہ اپرادھ کے وقت بھی دعا کر سکتے ہیں۔ پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں۔ اکثر لوگ رات کو 10 بجے یا 10:30 بجے سو جاتے ہیں، اور یہ آخری لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، اور پھر وہ صبح 6 بجے یا 7 بجے بیدار ہوتے ہیں، اور اس کے درمیان صرف نیند ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مگر میں چاہتا ہوں جو پولس رسول کہتا ہے اس پر غور کریں۔ پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں۔ آپ کو سونے کی ضرورت ہے۔ سوئے بغیر آپ کا بدن کام نہیں کرتا، اور یہ ایک مشکل ہے، اور شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ موجود ہے۔ اور دیکھیں، خلاباز جنہیں اگلی صبح خلا میں جا کر چیزوں کو دریافت کرنا ہوتا ہے، انہیں کچھ امتحان پاس کرنے ہوتے ہیں، اور طویل عرصے تک انہیں تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان کے بدن کی گھڑی کا معمول بدل جاتا ہے اور وہ سو نہیں پاتے، اور جب وہ سوتے نہیں تو ان کے بدن کی چیزیں منتشر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو آپ کو یقیناً سنیں، نیند کی ضرورت ہے، مگر آپ کو سمجھنا ہے کہ شاید آپ کو اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ سوچتے ہیں کہ ہے۔ اور پھر ایک یہ بھی طریقہ ہے، خدا آپ کو فضل دیتا ہے کہ آپ کم سوئیں، پھر اس کے باوجود آپ خود کو مضبوط اور متحرک محسوس کر سکتے ہیں۔ 6 آیت دیکھیں، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں۔ اگر آپ صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے خداوند کے طالب ہوتے ہیں، تو پھر دیکھیں آپ جیت کے ساتھ اس دن میں داخل ہوتے ہیں، اس دن کے لیے فتح حاصل کرتے ہیں جسے آپ نے شاید پہلے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کوئی ایسا دن دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہو یہ ضائع ہو گیا؟ آپ دن میں داخل ہوئے اور سوچا کہ حالات سازگار نہیں، جب دن ختم ہوا تو آپ نے سوچا مجھے نہیں پتا کہ میں نے سارا دن کیا کیا ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو ایسے مقام پر لانا چاہتا ہوں جہاں آپ کا کوئی دن ضائع نہ ہو۔ آپ کی دعائیہ زندگی ڈرامائی انداز میں بدل جائے گی۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ آئیے رات کے وقت دعا کرنے کے موقع کو دریافت کرنے پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلا تسلنیکیوں 5واں باب 6 آیت، یہاں لکھا ہے، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ جب آپ رات میں دعا کرتے ہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آپ دن کو جیت لیتے ہیں۔ اس دن میں آپ کے لیے فتح لپٹی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ صبح دعا کے لیے اٹھتے ہیں، حتیٰ کہ جب باہر اندھیرا ہوتا ہے تو فرشتے پہلے ہی کام کرنا شروع کر چکے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے دن کو تعمیر کرنے لگتے ہیں تاکہ آپ کا دن کبھی بھی ضائع نہ ہو۔ جب آپ کسی دن میں داخل ہوتے ہیں اور روحانی طور پر تیار نہیں ہوتے تو شاید کچھ چیزیں کام کریں اور کچھ چیزیں کام نہ کریں۔ اکثر اوقات رابطے جو ہم سوچتے ہیں ہمیں کرنے ہوتے ہیں وہ رابطے کام نہیں کرتے، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، معاملات پرسکون انداز میں آگے نہیں بڑھتے۔ اگر دوستو جب آپ نے دعا کی ہوتی ہے اور اس دن میں داخل ہوتے ہیں تو آپ فتح کے مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ آئیے کچھ گہرائی میں چلتے ہیں اور افسیوں 5واں باب دیکھتے ہیں، اور اس میں بڑی ہی دلچسپ باتیں موجود ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی 14ویں آیت۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ اور مسیح کا نور
تجھ پر چمکے گا۔ بیدار ہونے کا ایک وقت ہے، دعا کرنے کا ایک وقت ہے، خدا کے لیے جینے کا ایک وقت ہے۔ ہاں، یہ ہر وقت ہوتا ہے۔ ہمیں پوری طاقت کے ساتھ خدا کی خدمت کرنی ہے، اور یہاں لکھا ہے مردوں میں سے جی اٹھ، مردوں میں سے جی اٹھ۔ خدا کی تعریفوں میں بتاتا ہوں، بہت سی چیزیں خدا کے لوگوں کو نیچے دبانے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ آزاد ہوں، پاکرو سے معمور ہوں، خوشی سے معمور ہوں، زندگی سے معمور ہوں، اور دشمن آپ کو مسلسل گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو دعا میں وقت گزارنا ہے، حتیٰ کہ رات کو اٹھ کر بھی دعا کرنی ہے۔ وہ آپ پر دشمن کے منصوبوں کو ظاہر کرے گا اور آپ کو دشمنوں کو زیر کرنے کے قابل بنائے گا۔ بہت سال پہلے میں نے کچھ چیزوں کا سامنا کیا۔ میری کچھ شخصی مشکلات تھیں، اور ایسا ہوتا بعض اوقات میں جیت جاتا اور بعض اوقات مشکل پیش آتی اور دشمن کو مجھ پر سبقت ملتی، اور یہ پریشان کن حالات تھے میری روحانی زندگی میں۔ مگر میں نے دعا میں خدا کا طالب ہونا شروع کیا، کلام میں وقت گزارا اور دعا میں خدا کا طالب ہوا۔ بعض اوقات میں رات کو اٹھ جاتا اور مجھے محسوس ہوتا میں خدا کی قربت میں آ رہا ہوں، اور خدا کا فضل مجھ پر ہوتا، میری روح پر ہوتا، اور ایک دن وہی پرانی آزمائش آئی اور یہ ایک سیلاب کی طرح آئی، اور میرے بدن میں ہر ایک چیز اور میرے احساسات میں موجود ہر ایک چیز یہ چاہتی تھی کہ میں ہار مان لوں اور خود کو میں اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ مگر وہ قوت جو خدا کی طرف سے اس وقت ملتی ہے جب ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں، وہ میرے اندر معجزن ہونا شروع ہوئی، اور پھر میں نے مقابلہ کیا۔ میں نے لفظی طور پر نہ نہیں کہا، مگر میں نے مقابلہ کیا اور کھڑا رہا، اور وہ آزمائش ٹوٹ گئی، اور میں نے اچانک روح القدس کو کلام کرتے سنا، ایک گیت کی صورت میں۔ اور یہ پرانے گیتوں میں سے ایک تھا جو بہت سے لوگ چرچ میں گایا کرتے تھے، اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ قبر میں سے وہ جی اٹھا، اپنے دشمنوں پر فتح پائی۔ کیا آپ نے کبھی یہ گیت سنا ہے؟ یہ وہ گیت ہیں جو اکثر چرچز میں گائے جاتے تھے، اور میں نے پاکرو کو یہ گیت گاتے سنا کہ وہ قبر میں سے جی اٹھا ہے، اور میں جانتا تھا یہ یسوع کے حوالے سے گیت ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور اس نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی ہے۔ اس نے کہا، ہاں پاکرو، یہ زبردست ہے، یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور اس نے اپنے دشمنوں پر فتح پائی۔ اور پاکرو نے مجھ سے کلام کیا اور کہا، نہیں نہیں، میں یہ تمہارے لیے گا رہا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس نے مجھ سے کہے کہ میں پاکرو کی قدرت میں زندہ ہوا ہوں اور خداوند کے نام میں، اور میں نے ان دشمنوں پر فتح پائی ہے جو بہت بار پہلے مجھے شرمندہ کر چکے تھے۔ خدا کی تعریف ہو، یسوع مسیح میں فتح موجود ہے، اور جب ہم اس کے طالب ہوتے ہیں اور جب اس کے قریب آتے ہیں اور اس کی قدرت کی طاقت، اس کا مسا آپ کی زندگی میں جاری ہوتا ہے، تو ہم اب بھی انہی الفاظ پر غور کرتے ہیں، اے سونے والے جاگ۔ ہم سب خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر وہاں نہیں ہیں جہاں ہونا چاہیے، تو یہ سوئے رہنے کے مترادف ہے، اور یہ فطری زاویوں سے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کی حوصلہ شکنی ہو اور آپ سو جانا چاہیں اور آپ ان مسائل اور مشکلات سے نمٹنا نہیں جاتے کیونکہ آپ بے حوصلہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ سوئے رہتے ہیں، آپ کے لیے خدا کی مرضی یہ نہیں۔ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ بہت بڑے کام کریں، اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں، اے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ یہ نور چمکنے کا وقت ہے، یہ روشنی کا وقت ہے، یہ خدا میں آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور رات کے وقت دعا کرنے اور خدا کے طالب ہونے کے امکانات کو دریافت کرنے کا وقت ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلو۔ کیوں؟ لکھا ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ میرے خیال میں ہم سب اس پر متفق ہیں کہ دن برے ہیں۔ آپ خبریں لگاتے ہیں اور ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو آج ہو رہے ہیں، یہ گزشتہ نسل میں نہیں تھے۔ ہر طرف ایک افراتفری موجود ہے جو ہمیں کہا گیا ہے، جو پولس رسول کہتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو۔ یونانی میں اس کا مطلب یہ ہے، غور کریں، کسی چیز کو خریدنا، نقصان کا ازالہ ہونا، اور ہمیں کھوئے ہوئے دنوں اور کھوئے ہوئے گھنٹوں اور ضائع ہوئے وقت کا ازالہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ وقت دعا میں گزارا ہوتا تو آپ خداوند میں جنگجو ہوتے۔ جو ابلیس آپ پر حملے کرتا ہے، آپ اس پر غالب آتے۔ عزیز دوستو، یہ دعا کرنے کا وقت ہے، خدا کو جلال دیں۔ آپ اپنے مسیحی سفر میں یہ جانتے ہیں کہ بڑے خطرات جن کا آپ زندگی میں سامنا کرتے ہیں، وہ بیرونی نہیں
बल्कि अंदरूनी होते हैं। बैरूनी खतरात शायद तूफान होते हैं, सैलाब होते हैं, तुगयानी होती है या शायद कोई हादसा हो सकता है। ये सब चीज़ें मौजूद हैं, मगर ये रोज़ाना नहीं होते। सबसे बड़ा खतरा जिसका आप सामना करते हैं वो बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। नफसानी ख्वाहिशात के आगे झुकने की आजमाइश, नफसानी जहनों को सुनने की आजमाइश जो हमेशा खुदा के मुतज़ाद बात करते हैं, अब बातनी तौर पर इन चीज़ों का सामना करते हैं। ऐसी ख्वाहिशात जिनकी कोई हद नहीं होती खुदा के कलाम के मुताबिक। इन चीज़ों का आप हर रोज़ सामना करते हैं। इसलिए अगर आप सुबह सवेरे दुआ के लिए उठते हैं, खुदा के तालिब होते हैं, हत्ता कि रात को भी, फिर वो आपकी ज़िंदगी को इस तरह तरतीब देने लगता है जहां बैरूनी और अंदरूनी चीज़ों में इतना ज़ोर नहीं रहता कि आपकी ज़िंदगी पर वो गालिब आ सकें और आपको शिकस्त से दोचार कर सकें। खुदा की तारीफ हो। क्या रात को उठकर दुआ करना आसान है? ऐसा नहीं, मगर इसमें दाखिल होने की कुछ कुंजियां हैं और हम आज उन पर बात करेंगे। और एक ऐसी चीज़ है जिस पर मेरा ईमान है, जब आप रूहानी तरबियत की मशक करते हैं तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती ये जानने में कि कोई चीज़ इलाही तौर पर है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बताता हूँ, कुछ मौजज़ाना काम होते हैं, हत्ता कि आपकी तरबियत के दिनों में भी ऐसा होता है। जब आप रात के वक्त दुआ के लिए उठना शुरू करते हैं तो आप अपनी नींद के मामूल को तब्दील करेंगे और आप दूसरों की तरह सोते नहीं रहेंगे। रात के वक्त बेदार होंगे और दुआ करेंगे तो फिर दिन के वक्त कुछ वकूफ़ पज़ीर होगा जो वाकई शानदार होगा और आप उसमें चलने की सलाहियत रखेंगे। मेरा नहीं ख्याल पौलुस रसूल रात को 10 घंटे सोता होगा। मेरा ख्याल है वो ज़रूरत के मुताबिक ही सोता होगा, जितनी नींद ज़रूरी है, और फिर वो बेदार होता होगा और आगे बढ़ता होगा। अज़ीज़ो, खुदा दुआई हवाले से आपके लिए पेशरफ्त रखता है। खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों को मसा किया है और इन्हें इसका काम मुकम्मल करने के काबिल बनाने के लिए आपकी सरपरस्ती की है। दरअसल आज आपकी जिंदगी में भी एक सरपरस्त है ताकि आप अपने काम को मुकम्मल करें और मंजिल को हासिल करें, और वो इस किताब में है, जब बारों के कंधों पर खड़ा होना। इस किताब में पास्टर स्टीवन ब्रुक्स बताते हैं कि आप कैसे अपनी शिनाख्त को पा सकते हैं, हत्ता कि जब आप अपनी बुलाहट और अपनी मंजिल अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। अभी ऑर्डर करें स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट, और इसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ हेवन के मौजू की ऑडियो सीडी भी मौसूल होगी कि कैसे उन राहों पर चलना है और खुदा के लिए तैयार होना है। आपको इस किताब को लेना चाहिए जो आपको हिकमत की चाबी देगी, जो आपके लिए इलाही रास्तों के तालों को खोल देगी। स्टैंडिंग इन द शोल्डर्स ऑफ जायंट को हासिल करने के लिए अभी कॉल करें, जो कि स्टीवन ब्रुक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब है, जिसके साथ आपको मेंटल्स ऑफ हेवन के मौजू पर भी टीचिंग्स मिलेंगी। तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 336-990-9001। इफ्सियों 5वें बाब की 16वीं आयत को फिर देखते हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरा देखें ये मानना है कि जब हम वक्त को गनीमत जानते हैं तो हम क्या करते हैं। यूनानी में इस लफ्ज़ का मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरह इस्तेमाल करना। जब आप सुबह सवेरे दुआ के लिए उठते हैं तो आप उस दिन को गनीमत जानते हैं, इसलिए वो दिन फतह का दिन बन जाता है। यूनानी में इस लफ्ज़ का मतलब नुकसान का अजाला करना भी है। जब आप सुबह सवेरे उठते हैं और दुआ करते हैं या फिर रात को दुआ करते हैं तो आप उस दिन को इस तरह तरतीब देते हैं जिसमें आप दाखिल होने को होते हैं कि आप फतह को हासिल करें, नुकसान का अजाला करें। आपका कोई दिन ज़ाया नहीं होता, कोई दिन बेफल नहीं होता, बल्कि ये फतह का दिन होता है जिसमें आप कामों को मुकम्मल करते हैं जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किए होते हैं। तो मेरा ईमान है कि पौलुस रसूल ऐसा आदमी था जो हर रात 9, 10 या 11 घंटे नहीं सोता था, मगर मेरा मानना है कि उसका सोने का मामूल मुख्तलिफ था। मुझे ताजुब नहीं होगा अगर वो 3 या 4 घंटे सोता हो और दोबारा कामों में
مصروف ہو جاتا ہو جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیے تھے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ کلیسیاؤں کے لیے دعا کرتا، اپنے روحانی فرزندوں کے لیے دعا کرتا، تمام ضرورتوں کو خدا کے سامنے رکھتا۔ اسے دعا میں بہت کچھ رکھنا ہوتا تھا، تو بہت سی چیزوں کے لیے اسے دعا کرنی ہوتی۔ اور یہ مجھے حالیہ دور کے ایک شخص کی یاد دلاتا ہے جس کا نام سینٹ جان وی این اے تھا، اور وہ فرانس میں پیرش پریسٹ تھا اور خدا کی خدمت میں بہت زیادہ مصروف تھا، اور بعض اوقات وہ دن میں 16 یا 18 گھنٹے کام میں مصروف رہتا، پھر وہ گھر جاتا اور صرف 3 گھنٹے ہی سو پاتا اور پھر دعا میں چلا جاتا، لوگوں کو کلام سنانے کے لیے جاتا اور اپنی زندگی چند آلوؤں پر گزارتا۔ تو وہ خدا کی خدمت کر رہا تھا اور خدا کے لیے زندگی گزارتا تھا، اور لوگ پیچھے کھڑے ہوتے جو اسے جانتے تھے اور کہتے کہ اس میں اتنی توانائی آخر کہاں سے آتی ہے؟ وہ تھوڑے سے کھانے اور تھوڑی سی نیند کے ساتھ کیسے زندہ ہے؟ اور میرا خیال ہے وہ وہی کر رہا تھا جو پولس نے کیا۔ جب آپ خدا کی مضبوطی میں جڑے ہوتے ہیں، جب آپ الہی طور پر اس سے جڑے ہوتے ہیں، جب آپ انگور کے حقیقی درخت میں جڑے ہوتے ہیں اور درخت کی توانائی ڈالیوں میں آتی ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کی روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے، یہ آپ کے ذہن اور حتیٰ کے بدن کو بھی چھوتی ہے، اور پھر آپ کو سونے کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی جتنی آپ کے خیال میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم دریافت کرتے ہیں، ان چیزوں میں ہم داخل ہوتے ہیں دعا کے ذریعے، اور نہ صرف دعا کے ذریعے بلکہ خصوصاً رات کے وقت دعا کے ذریعے۔ صبح سویرے اٹھنا جب باہر ابھی اندھیرا ہی ہو، خدا کو جلال دیں۔ اس میں ایک خاص چیز ہے، جب آپ ایسا کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو اور دعا میں خدا کے طالب ہوتے ہیں، تو ایک چیز جو بنیادی کلید ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آپ کو ایک اجر مل سکتا ہے جو آپ کرتے ہیں، اور وہ کارگر ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں سب سے زیادہ تحریک دینے والی چیز سب سے بڑا اجر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو کام کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ خاص ورزش شروع کرتے ہیں، خاص خوراک لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا رد عمل اچھا آ رہا ہے، تو آپ کو اس سے بڑی تحریک ملتی ہے۔ یعنی اگر وہ کارآمد ہوتا ہے اور آپ واضح نتائج دیکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں اس سے جاری رکھوں گا، مجھے یہ کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس میں اور بہتری آئے۔ اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، دن کا آغاز کرنے سے پہلے خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بہت جلد غور کرتے ہیں، اس میں مہینے یا سال نہیں لگتے بلکہ چند دنوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ دن کا آغاز کرنے سے پہلے خدا کے ساتھ وقت گزاریں، جب اس دن میں داخل ہوں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے میں محسوس کرنے پر غور کر رہا ہوں، آپ خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اور خدا کی حضوری کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کی گفتار میں آپ کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص آپ کی مدد کر رہا ہو کہ آپ بہت زیادہ نہ بولیں اور نہ ہی آپ بہت کم بولیں، اور یہ انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ برا دن ہے اور سب کچھ خراب ہو گیا ہے، شاید آپ ایسا کرنے سے سب کچھ خراب کر لیں، مگر آپ کو یہ نہیں کرنا۔ آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کو کہنا ہوتا ہے، اور ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں دلیری کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، زیادہ بہتر انداز میں، مگر ہر وقت آپ کے ساتھ فضل ہوتا ہے تاکہ آپ کم بولیں اور شاید آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ صحیح جگہ پر رہیں، مگر اس کے نتائج شاندار ہوتے ہیں۔ اور آپ غور کرنا شروع کرتے ہیں کہ جس لمحے آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں صبح سویرے اور دن کا آغاز کرتے ہیں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد آپ دن کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خدا میری گفتگو کے دوران میری مدد کر رہا ہے میرے بات کرنے کے طریقے میں، اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک کاروباری شخص یا کاروباری خاتون ہیں اور آپ کسی معاہدے کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی حماقت کی بات کرنے سے سب کچھ خراب کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غلط جگہ پر غلط وقت پر کچھ غلط بولا ہے؟ اور میں سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کروں گا کیونکہ میں ایسا کر چکا ہوں، اور آپ یقین نہیں کریں گے، خاص طور پر اس وقت آپ اپنے الفاظ واپس نہیں لے پاتے، مگر روح القدس آپ کی گفتار میں آپ کی مدد کرنے کے قابل ہے کہ آپ کس طرح بولتے ہیں، اور اس لیے آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ سارا دن کیا ہونے والا ہے، اور آپ اس کے آغاز سے پہلے تیار ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ دن کو چلا سکتے ہیں، آپ اپنے دن کو
ہدایات دے سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں، مگر جیسے آپ کرتے ہیں ایسے نہیں کہ بس دن کا شروع کر دیں۔ صبح جلدی بیدار ہوں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور پھر اس دن میں داخل ہوں، اور اس میں ایک تسلسل موجود ہوتا ہے اور اس میں ایک الہی ترتیب ہوتی ہے۔ اور اگر آپ روحانی طور پر تیاری کے بغیر دن کا آغاز کر دیتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی اس طرح ہوتی ہے جیسے میرا ایک چھوٹا کتا ہے، وہ کمرے میں گھومتا ہے اور اپنی دم پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کئی سالوں سے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کئی سالوں کی کوشش کے بعد بھی وہ اپنی دم کو پکڑ نہیں پاتا۔ آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ ایک چکر میں گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہیں میں دوپہر کو یہ کر لوں گا، چرچ میں دعا کے وقت میں یہ کر لوں گا، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو، اور آپ ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسے مقام پر ہوں۔ آپ صبح سویرے اٹھیں اور یہ تمام ہونے سے پہلے خود کو تیار کریں، اور جب یہ سب کچھ ہو تو بدنی طور پر رد عمل نہ دیں بلکہ روحانی طور پر رد عمل دیں مسیح کی شخصیت کے ساتھ، کیونکہ دشمن خدا کے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند کرتا ہے، ان کی کردار کشی کرتا ہے، ان سے حماقتیں کرواتا ہے جو وہ ریکارڈ کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو سنائے۔ مگر جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، وقت کو غنیمت جانتے ہیں، تو آپ دن میں داخل ہونے سے پہلے اس دن کو فتح کر لیتے ہیں۔ پولس رسول نے یہ ثابت کیا کہ یہ اصول کام کرتے ہیں، اور یہ وقت ہے کہ ہم دعا کرنا شروع کریں رات کے وقت میں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ دن کو غنیمت جانیں، وقت کو غنیمت جانیں۔ دن کے آغاز سے پہلے دن کو جیت لیں۔ خدا چاہتا ہے ہم ایسے لوگ ہوں جو دعا کریں، دن کے وقت اور پھر رات کے وقت بھی۔ جانتے ہیں مخلصی کا مطلب کیا ہے؟ انسانی جانوں کی مخلصی۔ اگر آپ آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے تعلیمات سے برکت پائی ہے، رات کو دعا کرنے کے بارے میں اچھا لگا ہے، لیکن ابھی یسوع کو نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کیا، تو ابھی اسے قبول کرنے کے لیے دعا کریں۔ میرے پیچھے یہ دعا دہرائیں، اپنے دل سے کہیں خداوند یسوع، میرے گناہ معاف فرما، میری زندگی کو مخلصی دے، میرا نام کتاب حیات میں لکھ لے۔ میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں، میرے تمام گناہوں کو دھو دے۔ مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو، مخلصی دینے کے لیے شکر ہو۔ میں ایمان سے تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو اب آپ خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، پھر ملاقات ہوگی۔